السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی دعا سیکھنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کی زبان کا زیور ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے اور جو دل کو اللہ کی عظمت، پاکی اور برکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس دعا کی طرف جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہر عبادت کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے اور نماز کی شروعات بھی ایسی دعا سے ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا نماز کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کے نام کی برکت، اس کی شان بلندی، اس کی وحدانیت کا اعلان۔ تو دعا شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی، ہر کمزوری، ہر غلطی سے پاک ہے۔ تو ایسا رب ہے جو ہمیشہ کامل ہے، بے نیاز ہے، جسے نہ تھکن ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ غفلت چھوتی ہے۔ جیسے انسان کمزور ہے، تھک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں کامل ہے۔ اسی حقیقت کو سبحانک اللہم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سبحانہ کا اصل لفظ معنی ہر طرح کی کمی، غلطی، کمزوری اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہونا ہے۔ یعنی اے اللہ تو بے عیب ہے، تجھ میں کوئی کمی نہیں، نہ تیری طاقت میں کمی، نہ علم میں، نہ قدرت میں۔ تو یہ جملہ توحید کے سب سے اونچے درجے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کبھی پیدا ہوا، نہ کبھی مرے گا، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو جب ہم نماز کے شروع میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے سبحانک اللہم کہ اللہ پاک ہے اور اس کا بندہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، پاک کردار والا ہونا چاہیے۔ گناہ انسان کی روح کو ناپاک کرتے ہیں اور انسان اللہ کے قدرت سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ دل، زبان، نظریں، ہاتھ سب کو ناپاک کر دیتے ہیں، اور گناہ اللہ کی نافرمانی ہے جو اس کی عظمت کو بھول جانے کی نشانی ہے۔ تو اگر ہم واقعی سبحانک اللہم دل سے پڑھیں تو دل میں شرم پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک پاک رب کے سامنے ناپاک گناہوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں۔ آگے ہے وہ بھی حمدی کا، یعنی اس کا مطلب ہے میں تیری تعریف بھی کرتا ہوں اور تیرے احسانوں کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، آنکھیں، دل، عقل، رزق، گھر، صحت، ساری نعمتیں دیں۔ تو جب انسان نماز کی ابتدا میں کہتا ہے وہ بھی حمدی کا، تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، کہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو دل سے ہو، زبان سے ہو اور عمل سے ہو، یعنی اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اندر صبر لاتا ہے اور ہمیں شکر گزار بناتا ہے۔ جو شخص شکر گزار ہو وہ حرام کمائی کی طرف نہیں جاتا، دوسروں کے مال اور نعمتوں پر حسد نہیں کرتا۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ بھی حمدی کا، تو وہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اگر ہم سچے دل سے وہ بھی حمدی کا پڑھیں تو حسد، لالچ اور شکایت ختم ہو جائے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یعنی تیرا نام برکت والا ہے، جہاں بھی لیا جائے خیر اور رحمت ہی آتی ہے۔ کسی جگہ ڈر لگ رہا ہو اور اللہ کہا جائے تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں تو شیطان باہر رہتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو اذان دی جاتی ہے تو شیطان کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں خاص برکت رکھی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ حقیقت میں ماننا ہے کہ خیر کا دروازہ اللہ کے نام سے ہی کھلتا ہے۔ اللہ کے نام سے ہر خیر شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا نام لے کر کام کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ ہمارے گھروں میں، کاروباروں میں، کمائی میں، اولاد میں بھی برکت اللہ کی اطاعت سے ہی آتی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، سود اور رشوت، حسد، غیبت، چغلی، اس سے کبھی برکت نہیں آتی۔ پھر ہم نماز میں پڑھتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، یعنی تیری شان، تیرا جلال، تیری قدرت سب سے بلند ہے، کوئی تیرے برابر نہیں۔ دنیا کے بادشاہ کچھ سال کے بادشاہ ہوتے ہیں اور پھر ختم،
ڈاکٹر، سائنسدان، حکمران سب محدود طاقت رکھتے ہیں، کوئی بیماری سے نہیں بچ سکتا، موت سے نہیں بھاگ سکتا، لیکن اللہ کی شان ہمیشہ بلند رہتی ہے، نہ اس کا حکم ٹلتا ہے اور نہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی بڑائی سب بڑائیوں سے اوپر ہے۔ کوئی انسان، دولت، عہدہ یا شہرت بڑی نہیں۔ اگر ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے تو گناہوں کے ذریعے عزت حاصل نہ کریں۔ جس کو بھی عزت چاہیے اللہ سے مانگ لے، کیونکہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اور اگر کسی سے مانگنی ہے اور کوئی دے نہیں رہا تو پھر خود اس کو عزت دے تاکہ عزت وہ دے سکے۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں عزت تو دوسروں کو عزت کہاں سے دے گا؟ اگر دل میں یہ آ جائے کہ اللہ بڑا ہے تو گناہ خود بخود چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یعنی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی اختیار والا نہیں۔ یہ توحید کا اعلان ہے۔ مشکل میں صرف اللہ مدد کرتا ہے، ہماری بیماری میں شفا ہم کو اللہ دیتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تقدیر بدلنے والا، دعاؤں کا سننے والا، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہی ہے۔ یعنی وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کہہ کر بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں صرف تجھی سے محبت کرتا ہوں، تجھی کو پکارتا ہوں اور تجھ کو ہی پکاروں گا۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، نفس، خواہشات اور گناہوں کے غلام نہیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ لوگوں کی رضا اور خوشی۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ لا الہ غیرک تو پھر گناہ کرے تو اپنے ہی بات کی مخالفت کرتا ہے، یعنی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ تو نماز کی سٹارٹنگ میں دل، زبان اور ذہن کو اللہ کی محبت اور پہچان کے لیے یہ دعا تیار کرتی ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز صرف بات نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ کی عظمت کا احساس ہو تو خشوع پیدا ہوتا ہے، اور نماز کے شروع میں دل سے دنیا کو نکال کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا میں یہی دعا پڑھتے تھے۔ تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے، تو کیا میری آنکھیں، زبان اور دل گناہوں سے پاک ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں وَبِحَمْدِکَ، حمدی کا، کہ سب تعریفیں اور شکر تیرے ہی لیے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا ہر وقت ہمیں شکوہ ہی رہتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، کہ تیرا نام برکت والا ہے۔ تو کیا ہمارے گھروں میں برکت والے کام ہوتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّکَ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ تو کیا اللہ میرے دل میں سب سے بڑا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، تو کیا حقیقت میں صرف اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہوں یا کسی اور کی کرتا ہوں؟ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ دعا یعنی ثنا پڑھنے سے دل کی سختی، گندگی، حسد، تکبر اور گناہوں کی سیاہی دور ہوتی ہے، اور یہ دعا دل کو اللہ کی عظمت سے بھر دیتی ہے اور روح کو پاک کر دیتی ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز شروع کرے اور دل سے کہے سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے، تو پھر اسے شرم آتی ہے کہ میں جھوٹ بول کر کیسے پاک رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں حرام کمائی کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے آ سکتا ہوں؟ تو اس سے گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اس احساس کے بعد انسان جھوٹ اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہیں کہ جو ہمیں بے حیائی سے اور بری باتوں سے نہیں روکتی؟ تو یہ گناہوں سے توبہ اور اصلاح کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ کوئی شخص اگر غصے میں گالی، لڑائی یا فحاشی کا عادی ہو، لیکن نماز کے شروع میں روز کہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک دن دل میں آواز آتی ہے کہ اگر میں اللہ کو واحد مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، تو پھر گناہ کیوں کر رہا ہوں؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے گناہ چھوٹنے لگتے ہیں۔ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ کوئی اپنے کاروبار، گھر یا کام کی شروعات بسم اللہ سے کرے تو تھوڑی کمائی بھی کافی ہو جاتی ہے، گھر میں سکون رہتا ہے، دل اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ حرام راستہ، دھوکہ، سود سب برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ برکت صرف پیسہ زیادہ ہونے کا نام نہیں، دل کا سکون اور گھر کی محبت بھی برکت ہے۔
اسی طرح وتعالی جدوں کا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے، بیماری، رزق کی کمی یا بے روزگاری، تو انسان گھبراہٹ کی بجائے کہتا ہے اللہ بڑا ہے، وہ راستہ بنا دے گا۔ تو اس سے حوصلہ ملتا ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے اور زبان سے شکوہ ختم ہو جاتا ہے۔ دعا سے نماز میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس دعا سے دماغ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر سوچے نماز پڑھتا ہے تو پھر دماغ بازاروں میں، موبائل میں، کچن میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے لگتا ہے، نماز میں دھیان لگتا ہی نہیں۔ لیکن جب وہ جو دل سے پڑھتا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے، تو دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز زندہ ہو جاتی ہے اور نماز کے اندر ایک روح پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا انسان میں شکر گزاری پیدا کرتی ہے کہ جب انسان کہتا ہے وَبِحَمْدِکَ، تو اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی بیماری، عزت، غربت، پریشانی میں بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ، میرے رب نے مجھے بہت دیا، تو حسد، غصہ اور ناشکری اس سے مر جاتی ہے اور زندگی پرسکون اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت غصے والا ہے، گالی دینے والا یا حرام دیکھنے والا، لیکن روز نماز میں اس دعا کو سمجھ کر پڑھے تو سبحانک، کہ تو پاک ہے، میں گندہ ہوں، وبحمدک، تو شکر کے قابل ہے، میں ناشکرہ ہوں، ولا الہ غیرک، تو خدا ہے، میں نفس کا غلام ہوں، تو ایک دن وہ روتا ہوا کہتا ہے یا اللہ مجھے پاک بنا دے، اور پھر وہ انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دعا انسان کی ظاہری اور باطنی گندگی کو دور کرتی ہے، دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے، گناہ چھوڑنے کی طاقت دیتی ہے اور انسان کو بہترین اخلاق والا بنا دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ سب جہانوں کے پروردگار، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، تو پاک ہے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ہم شکر ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرے نام میں برکت ہے اور ہم نے برکت والی زندگی نہیں گزاری۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے اور ہم نے لوگوں کو اور دنیا کو زیادہ بڑا سمجھا۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں مگر ہم نے اپنی خواہشات کی بندگی کی۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان کمزوریوں اور گناہوں سے جو ہمیں تیری رحمت سے دور کر دے۔ ہمارا دل کمزور ہے، اسے مضبوط کر دے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اسے کامل کر دے، ہمارا نفس سرکش ہے، اسے اپنا تابع دار بنا دے، گناہ ہمیں کھینچتے ہیں، ہمیں ان سے بچا لے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری کمزوریاں چھپا دے، ہم پر رحم کر، ہماری برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق دور کر دے، ہمارے عمل دکھاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانیں جھوٹ سے پاک کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔